اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں اس وقت رات کے تقریباً 11:15 بج رہے ہیں اور یہ ہمارے وہ تمام الخدمت کے ذمہ داران اور والنٹیئرز جو صبح و شام کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے ساتھی اس وقت جو ہے وہ اپنا کام انجام دے کر جو ہے وہ یا تو کچھ کام میں مصروف ہیں یا چلے گئے ہیں۔ 2 دن بڑا عجیب سا تھا، کل کوئی فورکاسٹ نہیں تھی لیکن بہت شدید بارش ہوئی اور پانی بھرنے لگا اور ایک طرح سے بالکل افراتفری شروع ہو گئی، لیکن اس ٹیم نے الحمدللہ بہت زبردست طریقے سے اس کو مینیج کیا اور چند گھنٹوں کے اندر پانی بھی یہاں سے نکالا، چیزوں کو بھی ٹھیک کیا، متبادل جگہوں پہ سامان کو شفٹ کیا، مزدور بن گئے سارے کے سارے اور بہترین طریقے سے انتظام ہوا۔ آج ہم سب لوگ ٹھٹا گئے ہوئے تھے، بہت سارے ذمہ داران، اور وہاں جو خیمہ بستی ہے اس کا وزٹ کرنے کے لیے، اور شدید گرمی تھی وہاں، لیکن پتہ چلا کہ یہاں پر دوبارہ سے تیز بارش شروع ہو گئی اور تیز ہواؤں کے ساتھ شروع ہوئی اور ایک مرتبہ پھر پانی بھرا۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ ادارہ نور حق کا پرابلم یہ ہے کہ چاروں طرف سے یہ ایک پیالہ سا ہے جو چاروں طرف سے پانی آتا ہے، اور پھر وہی نالائقی حکومت کی کہ نالے صاف نہیں ہوئے اور 3 مہینے کی بارشیں اب تو ہو گئی ہیں لیکن اس کے باوجود نالوں کی صفائی نہیں ہوئی ہے تو پانی بلاک ہو جاتا ہے اور پوری نیو امیجنا روڈ کے اوپر پانی بھر جاتا ہے۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے رکاوٹیں ڈالیں اور اس کو مینیج کیا، اور آج الحمدللہ اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ انہوں نے بہت سارے سامان کو محفوظ کر لیا۔ ظاہر لوگوں کی امانتیں ہیں اور بے شمار ٹرک اس وقت روانہ ہو چکے ہیں، اور پھر انہوں نے متبادل جگہیں بھی سامنے ارد گرد کے علاقوں میں کچھ مل گئی ہیں، اس میں سامان کو شفٹ کیا ہے۔ اس وقت بھی اس کا انتظام ہو رہا ہے کہ اگر کوئی کپڑا گیلا ہو گیا ہے تو اس کی سارٹنگ ہو رہی ہے، اس کو دھوپ میں خشک کرنے کا انتظام ہو رہا ہے، مختلف لوگوں کو اس میں انوالو کیا ہوا ہے۔ تو میں یہ بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی ہمارے ڈونرز ہیں اور جو ہمارے والنٹیئرز ہیں، جو عوام ہیں، جو جماعت اسلامی اور الخدمت پر اعتماد کرتے ہیں، ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہم ایک ایک چیز کا لحاظ کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ لوگوں کی امانتیں ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی، جب ظاہر ہے پوری گلی بھر گئی تو ہم اس کو مینیج نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اس بات کا درد رکھتے ہیں کہ لوگوں کی امانتیں ہیں اور ان تک پہنچنی چاہیے جن کے لیے یہ امانتیں دی گئی ہیں۔ اس میں جو بھی تھوڑا بہت نقصان ہوا ہے ظاہر ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، لیکن انہوں نے بہت بڑے نقصان سے بچایا ہے، چیزوں کو صاف کیا ہے، اور ہر چیز جو گیلی ہو گئی یا خراب ہو گئی اس کا بھی انتظام کر رہے ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ اجناس ایسی تھیں، آٹا وغیرہ، وہ گیلا ہو گیا، ظاہر ہے اب کیا کر سکتے ہیں اس کا، انہوں نے مویشیوں کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور وہاں پر اس کو صاف کر کے اور جہاں پر ہمارے فارمز وغیرہ ہیں ان کو دینا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی اسمارٹنیس بھی ہے، یہ پوری ٹیم ہے جو کام کرتی ہے۔ ہمارے راشد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے شہزاد بھائی کہاں ہیں، یہ فرید بھائی موجود ہیں، سارے والنٹیئرز ہیں، میں آپ کو کس کا نام لوں، اور سب اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ کچھ تو ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو 10 دن سے جو ہے وہ صبح سے لے کر رات تک یہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو سب کو کریڈٹ جاتا ہے، اور میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی اور الخدمت کو ایسی ٹیم دی ہے اور جو اتنی محنت کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ میں اس موقع پر اپنی جو ہماری خواتین والنٹیئرز ہیں اور جماعت اسلامی کی تمام ذمہ داران ہیں، کل جب بارش ہوئی تو وہ خواتین بھی یہاں موجود تھیں، وہ پریشان تھیں کہ یہ سب کیسے ہوگا، اور پھر جب ہمارے ان نوجوانوں نے، یوتھ نے اس کام کو سنبھالا تو پھر میں نے ان سے کہا کہ اب آپ جائیے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کو سنبھال لیں گے، اور اللہ نے بڑا کرم کیا اور بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں۔ بہت ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اور ان لوگوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو اسی طرح سے، اسی جذبے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے، اور انشاءاللہ اس پورے ریسکیو کے کام کو کیا ہے، ریلیف کے کام کو کر رہے ہیں، ریہیبلیٹیشن پروسیس کے اندر ہم کام کرنا شروع کر چکے ہیں، تو اللہ نے چاہا تو یہ کام اچھے طریقے سے ہوگا، اور باقی جو روٹین کے کام ہیں وہ تو چل ہی رہے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔